کہتے ہیں کہ اگر کسی انسان میں کوئی ذاتی صفات نہ ہو تو اپنی ذات سے لے کر مکان تک ہر شے کی تعریف ذات ہے. یہ کوٹیشن میں نے کچھ عرصہ پہلے پڑھی تھی. اس وقت میرا اسٹیٹ آف مائنڈ کچھ اور تھا. چیزوں پہ یہ بھی بہت فرق پڑتا ہے چیزوں کو سمجھنے کے لیے کہ آپ کا اسٹیٹ آف مائنڈ کیا ہے. پہلے اپنے آپ کو پازیٹیو کرنا ہوتا ہے, اس کے بعد ہی ہم کچھ سیکھ سکتے ہیں. اگر آپ کا اسٹیٹ آف مائنڈ ہی بہت نیگیٹو ہو تو آپ کوئی چیز لرن نہیں کر سکتے, پھر آپ صرف ایکسکیوزز بناتے ہیں. تو اس وقت میں نے بھی یہی سوچا کہ ہاں ایسے ہی ہوتے ہوں گے لوگ اور یہی سب ہوتا ہوگا. لیکن اب جب میں نے اس کو دوبارہ پڑھا تو مجھے احساس ہوا کہ ہاں کہیں یہ میری بات تو نہیں ہو رہی, کہیں میں تو اس سب میں شامل نہیں ہوں. سقراط کے پاس آیا ایک شخص, بہت خوبصورت نوجوان تھا, اعلیٰ پوشاک پہنے ہوئے, اور اس کے پاس آ کے فخر سے کھڑا ہو گیا. سقراط نے بڑی کلاسیکل بات بولی. اس نے بولا کچھ بولیے صاحب تاکہ آپ کی قابلیت معلوم ہو. اب یہ خیال مجھے آیا, آج کل سوشل میڈیا پہ ہم سب استعمال کرتے ہیں ایک سیلیبریٹی لک الائک چیلنج چلا رہا ہے, جس میں ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ مجھے کسی نہ کسی سیلیبریٹی کے ساتھ ملا دیا جائے. ٹھیک ہے, اور وہ جس کو نہ ملایا جائے اسے بڑا غصہ چڑھتا ہے کہ کیا ہمیں شاہ رخ خان سے, سلمان خان سے اور ماہرہ خان سے کسی بھی طرح سے نہیں ملتا یا ملتی. بلکہ اب تو حد ہی ہو گئی ہے کہ ایک انسان کوئی صاحب تھے, وہ اسٹیڈیم میں میچ دیکھنے کے لیے آئے, اور سائڈ اینگل سے, ناٹ کمپلیٹلی بٹ فرام دا سائڈ اینگل اونلی, ان کی کچھ ریزمبلنس وکی کوشل سے, وکی کوشال یا وکی کوشل, آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو پروناؤنس, آئی ایم ناٹ ان ٹو بالیز مچ. تو کسی نے لکھا کہ ان کی کترینہ کہاں ہے, تو آئی ڈونٹ فائنڈ دیٹ فنی. لیکن اس سے آپ اندازہ لگا دیں کہ لوگوں کو کیا اچھا لگتا ہے. لوگ اپنی پرسنالٹی میں محنت نہیں کرنا چاہتے, وہ چاہتے ہیں کہ ساری محنت ہماری فزیکل اپیرنس پہ, اور پھر انسان حد سے زیادہ ویل ڈریسڈ ہو, بظاہر بہت اچھا ہو, لیکن اس کے منہ سے نکلنے والی بات کسی بھی طرح اس کی میچ نہیں کر رہی ہو اس کے پورے گیٹ اپ کے ساتھ. تو یہی وجہ ہے کہ آج کل لوگ شارٹ ٹرم چیزوں کی طرف بھاگتے ہیں بہت زیادہ. فیم مل جائے گا, اگر وہ کسی ایکٹر یا ایکٹریس کی شکل مل جائے گی, کچھ عرصے کا فیم مل جائے گا, دین سو واٹ, اس کے بعد کیا ہوگا, ایک نیا آ جائے گا انسان جو ان کی جگہ لے لے گا, اور اس کے بعد ان کو سب بھول جائیں گے. اس لیے تو کہتے ہیں کہ ہر ناکام شخص کی کہانی ایک جیسی ہوتی ہے, اور ہر کامیاب شخص کی کہانی مختلف ہوتی ہے, اگر سوچا جائے تو. اگر آپ کو یہ بات اچھی لگی ہے تو اسے ضرور سنیے گا, آگے فارورڈ کیجیے گا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں تو پھر میری ہدایت کے لیے دعا کیجیے گا. ختم کروں گی اشفاق احمد کی دعا کے ساتھ, جو مجھے بہت خوبصورت لگتی ہے, اور میں ہر جگہ اس کو شیئر کرتی ہوں. کہ اس وقت جب اشفاق احمد صاحب کا پروگرام آتا تھا تو میں اس وقت بچے تھے ہم لوگ, تو اس وقت سمجھ نہیں آتا تھا کہ اشفاق احمد صاحب کیا بات کرتے ہیں. لیکن بس ایک ان کی پرسنالٹی ایسی تھی نا کہ عقیدت سے ہو جاتی تھی کہ جی وہ زاویہ آنا ہے تو ہم سب نے وہاں بیٹھ جانا. میرے بھائی بھی بڑے شوق سے سنتے تھے, میرے والد صاحب بھی, تو ہم سب نے وہاں بیٹھ جانا. اب سمجھ کچھ نہیں آ رہی ہوتی تھی ان باتوں کی, لیکن بڑا اچھا لگتا تھا کہ نہیں کچھ ہے, کوئی بات تھی پتہ کی کر رہے ہیں, آپ کیا کریں ہمیں نہیں ہمیں سمجھ آ رہی. ہے اللہ ان کو کربت کر جنت نصیب کرے. تو وہ ہر شو کے اختتام میں دعا کرتے تھے کہ اللہ آپ کو آسانی عطا فرمائے اور آسانی تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. تو اختتام کروں گی اس دعا کے ساتھ. اگر آپ کو لگے کہ میں کچھ آپ لوگوں کے لیے کچھ بہتر نہیں بول رہی یا مجھے ایسا نہیں بولنا چاہیے, تو بھی میری ہدایت کے لیے دعا کر دیں. دونوں صورتوں میں میرا تو صرف فائدہ ہی ہوگا. السلام علیکم.